اللہ اکبر اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وقت گزر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے پاس، تمہاری میری ماں کے پاس جو کھجوریں تھیں، جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ بھوک لگی ماں بیٹے کو، پیاس لگی، اب پانی کہاں سے ملے؟ اللہ اکبر اللہ۔ جب کیا کرتی ہیں؟ بے تاب ہو کر، بے قرار ہو کر، کبھی صفا پر چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں، کبھی ادھر کو بھاگ کے جاتی ہے، کبھی ادھر کو بھاگ کے جاتی ہیں۔ ایک ماں کی اولاد کے لیے تڑپ دیکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ماں جا کر صفا پر چڑھتی ہے، دور دور تک نظر دوڑاتی ہے، کہیں پانی نظر آ جائے، کہیں پرندے اڑتے نظر آ جائیں، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر جاتی ہیں، مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہیں، پھر صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں، پھر مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہیں۔ کیسی بے قراری ہے، خود کو بھی پیاس لگی ہے۔ اللہ ذوالجلال کو یہ ماں جی کی دوڑ لگانا، میری ماں جی کی صحیح کرنا، کوشش کرنا اتنا پسند آیا، رب نے قیامت تک مسلمانوں کے لیے اس کو سنت بنا دیا۔ ایک ماں کی کوشش۔ اب انعامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے آزمائشیں تھیں، اب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر انعامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا انعام یہ ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، تمہاری میری ماں جہاں دوڑ رہی تھی، رب نے اس جگہ کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دوڑنے کی جگہ بنا دیا کہ آپ لوگ حج پہ آئیں گے، اس وقت تک حج قبول نہیں ہوگا جب تک صفا مروہ کی صحیح نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے تھے، دعا بھی کر کے گئے تھے، اللہ اکبر، رب کے سپرد کر کے گئے تھے۔ اور وہ ماں جس نے کہا تھا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اب وہ صفا مروہ پر دوڑ رہی ہے، لیکن رب نے ضائع نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ آئی، دیکھا بچے کو ٹھیک تو پڑا ہے، دیکھا تو بچے نے جناب ایڑیاں بچہ رگڑ رہا ہے اور وہاں سے پانی ابل پڑا ہے، پانی ابل پڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پانی نکلنا شروع ہو گیا، وہ بے آب ہو گیا زمین، وہ جہاں پانی نہیں تھا، جہاں پرندے نہیں تھے، اس وجہ سے کہ یہاں پانی نہیں ہے، وہاں پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ ماں جی نے دیکھا، پیا، اسماعیل علیہ السلام کو پلایا، رب کا شکر ادا کیا، اور اسی طرح پھر کیا کیا؟ دیکھا یہ پانی تو پھیلتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ منڈیر بنانی شروع کر دی، اس پانی کو روکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمجھا شاید ابھی ختم ہو جائے گا، یہ یہیں ختم ہو جائے گا، اس کو جمع کر لیتی ہوں، اکٹھا کر لیتی ہوں۔ لیکن ماں جی کو کیا پتا، جو آج اسماعیل کے قدموں سے پانی نکلا ہے یہ قیامت تک آتا رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، ساری دنیا میں جا رہا ہے۔ کوئی ایسی نہر، کوئی ایسا ٹیوب ویل، کوئی ایسی واٹر سپلائی ہے جس کی سپلائی پوری دنیا میں جا رہی ہو، پوری دنیا میں، لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ شرف صرف اس پانی کو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال نے اس پانی کو بھوک کی جگہ پہ، اگر کوئی بھوکا ہو بھوک مٹانے کی نیت سے پیے تو اللہ ذوالجلال اس کی بھوک مٹا دیتا ہے، کوئی پیاس بجھانے کی نیت سے پیے تو اللہ ذوالجلال اس کی پیاس بجھا دیتا ہے، کوئی شفا پانے کی نیت سے پیے تو اللہ ذوالجلال اسے شفا عطا کر دیتا ہے۔
بنیر بنا رہی ہے کہ پانی روک جا، ساتھ کہہ رہی زم 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 عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے رک جا رک جا رک جا، ٹھہر جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جلال رحم کرے ماں جی حاجرہ علیہ السلام پر، اگر وہ زم زم نہ کہتے تو اللہ کی قسم یہاں سے جناب نہریں جاری ہو جاتی۔ زم زم کا آج تو یہ حالت ہے کہ پوری دنیا میں پانی جا رہا ہے، اگر زم زم نہ کہا ہوتا تو پھر کیا عالم ہوتا۔ سیدنا حاجرہ علیہ السلام کے پاس پانی، پرندے بھی اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، دور دور سے پرندے آتے پانی پیتے۔ ایک دن کوئی قافلہ گزرا، انہوں نے دور سے دیکھا کہ فلاں جگہ پر پانی جناب پرندے اڑ رہے ہیں، لگتا ہے وہاں پانی ہے۔ آپ نے ساقی کو بھیجا، وہ پانی لینے آیا، پانی لے کر گیا، لوگوں کو بتایا، لوگ آئے ماں جی سے گزارش کرنے لگے کہ ہمیں بھی یہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ فرمایا ہاں تم لوگ رہ سکتے ہو، لیکن پانی پر قبضہ صرف اور صرف میرا ہوگا، پانی پر قبضہ میرا ہوگا۔ یہ کس وجہ سے کہ اگر یہ لوگ خراب بھی کریں تو کم از کم اگر یہ لوگ ہمیں نکالنے کی کوشش کریں، یہ وہ بہرحال جو بھی حکمت تھی، فرمایا پانی پر قبضہ میرا ہی رہے گا، یہ پانی میرا ہی رہے گا، تم لوگ پیو جس طرح مرضی استعمال کرو، لیکن یہ کوئی پانی والے چشمہ میرا ہوگا۔ لوگ رہنے لگ گئے، آبادی وہاں آباد ہو گئی۔ یہ پہلا قبیلہ تھا جو ماں جی حاجرہ علیہ السلام کے پاس آ کر بسا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام 7 سال کے تقریباً ہو گئے، خواب آیا۔ کیا ہے؟ خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل کو۔ اٹھے، رخت سفر باندھا، مکہ کی طرف چل دیے۔ اور یاد رکھو نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ بھی اللہ ذوالجلال کی وحی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب تیرے میرے خواب جیسا نہیں ہے کہ جناب سچا بھی ہو جائے جھوٹا بھی ہو جائے۔ نبی کا خواب صرف سچا ہی ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال کی وحی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ رخت سفر باندھا، آئے مکہ میں، اللہ اکبر اللہ۔ آ کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگے بیٹا مجھے اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ بات سیدھی سیدھی کی، آگے بیٹا بڑا فرما بردار ہے، اللہ کی قسم آج اگر تیرا میرا بیٹا ہوتا اس نے کہنا تھا ابا ساڈے واسطے کیتا کی یہی کہنا سی نا، تو ساڈے نال کیتا کی۔ آج بھی کئی ایسے نوجوان ہیں جو باپ کو یہی کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کو دیکھو، چھوٹے سے تھے، چھوٹے سے تو باپ چھوڑ کے آیا ہے، آج 7 سال بعد آیا ہے، کہتا ہے بیٹا میں تجھے ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ ذوالجلال نے مجھے حکم دیا ہے۔ کوئی بات نہیں کی، کوئی تانا نہیں مارا، کچھ نہیں کہا کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا، میری ماں کو جنگل میں چھوڑ دیا، ہمیں بھی اب ہو گیا زمین میں چھوڑ دیا، آج تجھے پھر آرام نہیں آیا کہ ہم مجھے ذبح کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ کہا ابو جی آپ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ ذوالجلال نے آپ کو دیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جی انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ابو جی مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ آپ وہ ضرور کریں جس کا اللہ ذوالجلال نے آپ کو حکم دیا ہے۔ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، میں رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، اس رب کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، ابو جی جلدی کریں۔
اللہ اکبر اللہ، چھری لی، بیٹے کو پکڑا، چل دیے۔ اب شیطان لعین سامنے آ گیا، کہنے لگا ابراہیم کدھر چلا؟ فرمایا اللہ کے حکم سے بیٹے کو ذبح کرنے چلا ہوں۔ استغفر اللہ، کبھی کسی نے بیٹے ہی ذبح کیے؟ کبھی کسی نے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ تیرا ایک ہی بیٹا ہے، فلاں یہ وہ، اس طرح کی باتیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کے منہ پر دے ماری۔ جا شیطان لعین، مجھے اللہ ذوالجلال کے حکم سے روک رہا ہے، مجھے اللہ ذوالجلال کی فرما برداری سے روک رہا ہے۔ پھر آگے چلے دوسرے جمرہ کے پاس، شیطان پھر آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ، کہنے لگا ابراہیم آپ بھی وقت ہے، سوچ لے۔ پھر کنکریاں اٹھا کے ماری۔ تیسری دفعہ پھر آیا، ابراہیم سوچ لے۔ کہنے لگے جاتا ہو جا، پھر کنکریاں ماری۔ 3 دفعہ شیطان کو کنکریاں ماری۔ رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا حاجی حج پہ جائے، حج قبول ہی نہیں ہوگا جب تک ان تینوں جگہوں پر کنکریاں نہ مار لے۔ اور لوگوں، جو بندہ رب کا ہو جاتا ہے نا، جو بندہ رب کے توحید کا دائی بن جاتا ہے، جو بندہ رب کے لیے صبر کرنے والا ہو جاتا ہے، جو بندہ رب کی اطاعت کرنے والا ہو جاتا ہے، اس کو رب انعامات ایسے دیتا ہے کہ دنیا تذکرے کرتی ہے۔ شیطان نے دیکھا ابراہیم تو نہیں مان رہا، آیا حاجرہ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا پتہ ہے کہاں ہے ابراہیم، کہاں ہے اسماعیل؟ کہنے لگی مجھے کیا پتا۔ کہنے لگا وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے، کہتا ہے اللہ کا حکم ہے۔ حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کیا ابراہیم نے ایسا کہا؟ کہنے لگا ہاں ایسا ہی کہا ہے۔ کہنے لگا جا شیطان دور ہو جا، لعنت ہو تجھ پر۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو میں کون ہوں روکنے والی؟ میں کون ہوں روکنے والی اگر اس کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہنچے، مینا کے مقام پر پہنچے، ذبح کرنے کی جگہ پر پہنچے۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے ابو جی مجھے لٹائیں، آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت فطری غالب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو باپ والی محبت غالب ہو جائے، آپ چھری نہ چلا سکے۔ لوگوں کیوں نہ غالب آئے؟ اللہ کی قسم ایک جانور ہم پالتے ہیں، قربانی والے دن اس کو ذبح کرتے ہوئے بعض لوگ رو پڑتے ہیں، ان کو جناب محبت غالب آ جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا چاہیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو کرنا ہے تو پھر رونا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اللہ کا نام لے کر چھری چلائی، لیکن چھری نہیں چلی، کیونکہ جو چھری کا مالک ہے وہ نہیں چاہتا کہ چھری چلے۔ چھری نہیں چلی، وہ مالک چاہتا ہی نہیں کہ چھری چلے۔ غصے میں آئے، بڑا دبایا، اللہ اکبر اللہ، لیکن چھری نہیں چل رہی۔ پھر دیکھا اچانک چھری چل گئی، ذبح ہو گیا۔ لیکن کیا ذبح ہوا؟ آنکھوں سے پٹی کھولی، سامنے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا اسماعیل کیا کیا؟ فرمایا ابو جی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ اسی ذات نے کیا ہے جس ذات نے آپ کو حکم دیا ہے۔ آواز آئی ابراہیم ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی تجھ پر، بہت بڑی آزمائش تھی۔
لوگوں اس کا تصور آپ اور میں کر بھی نہیں سکتے، کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اللہ انعام کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم انعام یہ ہے کہ تجھ پر سلام ہو میں رب کا، سلام علی ابراہیم۔ رب کہہ رہا ہے سلام علی ابراہیم۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے سلام علی ابراہیم۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم تو دنیا سے چلا جائے گا، اسماعیل چلا جائے گا، دنیا گزرتی جائے گی، لیکن ہم تیری یہ سنت کو قیامت تک زندہ رکھیں گے، آنے والے لوگوں میں زندہ رکھیں گے۔ لوگوں آج دنیا میں کروڑوں اربوں جانور تباہ ہوتے ہیں، اربوں جانور تباہ ہوتے ہیں، یہ کس کی یاد میں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ ذوالجلال نے انعام کیا، یہ اسی کی یاد ہے۔ یہ وہی سنت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، یہ وہی انعام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش کے بدلے میں دیا گیا۔ آج قربانی آتی ہے، لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے سبق یہی، آج کا میں مختصر خلاصہ یہی بیان کرتا ہوں کہ جب بندہ رب کا ہو جائے نا تو رب بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ جب بندہ رب کا ہو جائے رب بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم رب کے پاس جاؤ، رب کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جو ہماری حالت بنی ہوئی ہے نا فقیروں والی، یہ جو ہماری حالت اب بنی ہوئی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں مر گئے کچھ نہیں بچا، اللہ کی قسم یہ جو ہمارے اوپر مہنگائی کا عذاب ہے، یہ جو ہمارے اوپر جناب کبھی لوڈ شیڈنگ کا، یہ جناب نااہل حکمرانوں کا، بے دین حکمرانوں کا ہمارے اوپر عذاب ہے نا، یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول گئے، ہم نے کبھی رب پر توکل ہی نہیں کیا۔ ہمیں بس یہی پتا، ہم کہتے ہیں جو کرے وہ کریں، جو ہو یہ ہو وہ ہو، بس ہم کریں وہ کریں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کرنے والی ذات تو رب کی ہے، کبھی سوچا کہ دینے والی ذات رب کی ہے، کبھی ہم نے سوچا مشکل کشائی کرنے والی ذات رب کی ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اگر اس رب کے فرما بردار بن جائے تو کیا وہ رب ہمیں نقصان دے گا؟ کیا وہ رب ہمارا نقصان کرے گا؟ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتا ہے، جناب سارہ علیہ السلام کو بادشاہ سے بچا سکتا ہے، جناب ہاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو وہ بے آب ہو گیا جناب پتھریلی زمین میں پانی دے سکتا ہے، اگر وہ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچا سکتا ہے تو اللہ کی قسم ہم رب کے بن جائیں، وہ رب ہمیں رزق بھی ایسے دے گا کہ جیسے ہمارا گمان نہیں ہے، جیسے اس میں ہماری ہاجرہ علیہ السلام کو گمان نہیں تھا کہ پانی مجھے کہاں سے ملے گا، جناب اسماعیل علیہ السلام کو گمان نہیں تھا کہ میرا رب مجھے اس طرح بچائے گا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو گمان نہیں تھا کہ میرا رب مجھے آگ سے ایسے بچائے گا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آج کا خلاصہ یہی ہے کہ جو بندہ رب کا ہو جائے، رب سے ڈر جائے، اللہ ذوالجلال اس کے لیے راہیں نکال دیتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو رزق بھی ایسے عطا کرتا ہے، ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس بندے کا گمان بھی نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں جناب موحد بنا دے، اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں دین والا بنا دے، اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں تقوی والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بعد دسنا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله اکبر اللہ. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اللہ اکبر اللہ. وقت گزر گیا. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے پاس, تمہاری میری ماں کے پاس جو کھجوریں تھیں, جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا. بھوک لگی ماں بیٹے کو, پیاس لگی, اب پانی کہاں سے ملے؟ اللہ اکبر اللہ. جات کیا کرتی ہیں؟ بے تاب ہو کر, بے قرار ہو کر کبھی صفا پر چڑھتی ہیں, کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں, کبھی ادھر کو بھاگ کے جاتی ہے, کبھی ادھر کو بھاگ کے جاتی ہیں. ایک ماں کی اولاد کے لیے تڑپ دیکھیں. اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں, بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. ماں جا کر صفا پر چڑھتی ہے, دور دور تک نظر دوڑاتی ہے, کہیں پانی نظر آ جائے, کہیں پرندے اڑتے نظر آ جائیں, لیکن کچھ نظر نہیں آیا. پھر جاتی ہیں, مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہیں, پھر صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں, پھر مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہیں. کیسی بے قراری ہے, خود کو بھی پیاس لگی ہے. اللہ ذوالجلال کو یہ ماں جی کی دوڑ لگانا, میری ماں جی کی صحیح کرنا, کوشش کرنا اتنا پسند آیا, رب نے قیامت تک مسلمانوں کے لیے اس کو سنت